ہوتی ہے ایک سنسان، خاموش اور بنجر ریتیلی صحرا سے، جہاں میلوں دور تک کوئی آبادی نہیں، صرف ایک چھوٹا سا مکان ہے جو راگو نامی شخص کا ہے۔ راگو ریلوے کا گیٹ کیپر ہے۔ اس کا کام ہے جب ٹرین گزرے تو سبز جھنڈا لہرائے، لیکن اس پٹری پر دن میں صرف 3 ٹرین گزرتی ہیں، اور راگو کو ان کے وقت کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہ یہی کام کر رہا ہے۔ ان 10 سالوں میں راگو نے نہ کسی انسان کو دیکھا، نہ کسی سے بات کی۔ ایک دن جب راگو حسب معمول سبز جھنڈا لہرا رہا تھا، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ راگو بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی بے ہوش ہے، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ راگو اسے کندھے پر اٹھاتا ہے اور اپنے چھوٹے سے گھر لے آتا ہے۔ 10 سال بعد کسی انسان کو دیکھنا اس کے لیے جیسے کسی خواب جیسا لمحہ تھا۔ جب وہ لڑکی کے قریب جاتا ہے تو وہ اچانک آنکھ کھول دیتی ہے۔ وہ ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ راگو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے، میرا نام چیتالی ہے، تم کون ہو؟ راگو آہستہ سے سمجھاتا ہے، تم ٹرین سے گری تھی، میں نے تمہیں اٹھا کر گھر لے آیا۔ باہر بہت گرمی ہے، تمہیں ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا۔ پھر راگو پوچھتا ہے، تم گری کیسے؟ چیتالی بتاتی ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب میں ٹوائلٹ کی طرف گئی، 2 آدمی جگر رہے تھے۔ میں نے بیچ میں جانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دھکا دے دیا۔ پھر وہ بولتی ہے، میرا شوہر ضرور پریشان ہوگا، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، شاید وہ یہاں بھی آ جائے، مجھے فوراً اس کے پاس پہنچنا ہے۔ راگو کہتا ہے، یہاں میلوں دور تک کوئی گھر نہیں، نہ کوئی سواری، اگر تمہارا شوہر آئے گا تو یہیں آئے گا، تمہیں یہیں رکنا چاہیے۔ مگر چیتالی یقین نہیں کرتی۔ وہ اکیلی نکل پڑتی ہے، ریت کے میدان میں جلتی سورج تلے۔ گھنٹوں چلنے کے بعد بھی نہ کوئی سایہ، نہ کوئی راستہ۔ اچانک اسے چکر آتے ہیں اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا ہے تو وہ پھر راگو کے گھر میں ہے۔ راگو کہتا ہے، میں تمہارے پیچھے آیا تھا، تم گر گئی، اس لیے واپس لے آیا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں اپنے شوہر کا انتظار کرنا ہوگا۔ چیتالی خاموش رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور شک ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہیں یہ آدمی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ راگو بار بار سمجھاتا ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ تمہارے لیے محفوظ جگہ ہے۔ رات ڈلتی، چیتالی جاگ جاگ کر راگو کو دیکھتی رہتی ہے۔ وہ فرش پر سو رہا ہوتا ہے۔ راگو دیکھ لیتا ہے کہ وہ بے چین ہے، اس لیے وہ چپکے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب چیتالی دیکھتی ہے کہ راگو باہر ہے تو وہ پہلی بار اطمینان سے سو جاتی ہے۔ اگلی صبح راگو ہمیشہ کی طرح صبح 4:30 بجے اٹھتا ہے، پانی لانے کے لیے میلوں دور چلتا ہے اور دن کی پہلی ٹرین کے لیے سبز جھنڈا لہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے 10 سال سے کسی انسان سے بات نہیں کی، تم سے بات کرنا میرے لیے کچھ الگ سا احساس ہے۔ اب چیتالی کے دل میں تھوڑا سا بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ راگو کہتا ہے، جب بھی ٹرین گزرتی ہے میرا فون بجتا ہے، یہ فون صرف کال ریسیو کرتا ہے، باہر کال نہیں کر سکتا۔ جب دوبارہ فون بجے گا میں انہیں تمہارے بارے میں بتا دوں تاکہ تمہارا شوہر تمہیں ڈھونڈ سکے۔ کچھ دیر بعد فون بجتا ہے۔ جیسے ہی راگو بات کرنے لگتا ہے چیتالی تیزی سے کال کاٹ دیتی ہے۔ راگو حیران ہو جاتا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ چیتالی کہتی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے کسی نے دھکا نہیں دیا تھا، میں خود کود گئی تھی، میں اپنے شوہر سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور جس آدمی سے شادی کی وہ کبھی میرا مریض تھا، اس کا نام سنشو تھا۔ اس کی بیوی نے خودکشی کی اور وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا۔ چونکہ وہ میرا پہلا کیس تھا، میں نے اسے زیادہ وقت دیا، ہم قریب آ گئے اور آہستہ آہستہ محبت ہو گئی۔ میرے گھر والے راضی نہیں تھے، وہ کہتی تھی سنشو پاگل ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی کی نہ سنی اور اس سے شادی کر دی۔ مگر شادی کے بعد اس کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ وہ نشے کا عادی تھا، مجھے روز مارتا تھا اور مجھے ہی پاگل کہتا تھا۔ میری زندگی ایک جہنم بن گئی۔ چیتالی روتے روتے ٹوٹ جاتی ہے۔ راگو دھیرے سے کہتا ہے، تمہارے گھر والے ٹھیک کہتے ہیں، اگر تم نے ان کی سنی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ یہ سن کر چیتالی کو راگو پر بھروسہ ہونے لگتا ہے۔ بعد میں وہ نہانے جاتی ہے۔ راگو نے جو پانی دور سے لایا ہوتا ہے، جب وہ نہا رہی ہوتی ہے راگو چپکے سے اسے دیکھتا ہے۔ جب وہ باہر آتی ہے تو کہتی ہے، مجھے پہننے کے لیے کچھ کپڑے چاہیے۔ راگو جلدی سے اپنے پرانے کپڑے لاتا ہے اور خود اندر جا کر صاف کپڑے پہن لیتا ہے۔ وہ اسے ایک جوڑی چپل بھی دیتا ہے۔ پھر راگو پوچھتا ہے، تمہاری پیٹھ پہ یہ نشان؟ چیتالی سمجھ جاتی کہ راگو نے اسے نہاتے وقت دیکھا تھا، لیکن وہ دھیرے سے کہتی ہے، یہ نشان میرے شوہر کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر
اپنی کہانی مزید سنانے لگتی کہ کیسے سنچو کی شدت بھری زندگی نے اس کی روح کو چیر دیا تھا۔ ایک دن چتالی کو سنچو کی ڈائری ملتی، وہ اسے کھول کر پڑھنے لگتی ہے اور جیسے جیسے صفحے آگے بڑھاتی ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگتا ہے۔ ڈائری میں سنچو نے ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ چتالی کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں جب وہ پڑھتی ہے کہ سنچو کی بیوی نے خودکشی نہیں بلکہ سنچو نے اسے مار ڈالا تھا۔ ڈائری میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ سنچو نے اسپتال میں ایک نرس کو بھی قتل کیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور سنچو واپس آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چتالی اس کی ڈائری پڑھ رہی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا ہے اور اسے بری طرح پیٹتا ہے۔ پولیس سے بچنے کے لیے سنچو چتالی کو ٹرین میں لے جا رہا ہوتا ہے اور اسی گھبراہٹ میں چتالی چلتی ٹرین سے کود جاتی ہے۔ کہانی حال میں واپس آتی ہے۔ چتالی سب کچھ سنا چکی ہے۔ راگو چپ چاپ ہوتا ہے، پھر دھیرے سے کہتا ہے، تمہاری زندگی اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تمہارے پاس کوئی نہیں اور میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ ہم دونوں یہاں سکون سے رہ سکتے ہیں ساتھ۔ چتالی تھوڑی حیران ہوتی، اسے سمجھ نہیں آتا راگو کا مطلب کیا ہے۔ اسی وقت ٹرین کا وقت ہوتا ہے۔ راگو سبز جھنڈا لہرانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ جب راگو باہر ہوتا ہے چتالی گھر کے کام سنبھالتی ہے اور کھانا پکانے لگتی ہے، کمرہ بھی صاف کرتی ہے۔ اسی دوران اسے ایک اخبار ملتا ہے۔ ان میں لکھا ہوتا ہے، ایک آدمی نے 4 لوگوں کو قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ چتالی کا دل دکھ سا رہ جاتا ہے۔ پھر اسے ایک شناختی کارڈ ملتا ہے جس پر کسی اور کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی دراصل راگو نہیں بلکہ اس نے کسی اور کی شناختی کارڈ چرائی ہے۔ چتالی خوف زدہ ہوتی ہے اور کچن سے چاقو اٹھاتی ہے اور آہستہ آہستہ راگو کی طرف بڑھتی ہے۔ راگو پرسکون لہجے میں کہتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں چتالی، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ اور کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے۔ راگو کہتا ہے، میری ماں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی میں نے اسے اپنی زندگی کا سارا سچ بتا دیا۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لی۔ پھر بھی ماں کی پسندیدہ لڑکی نے میرا ماضی جاننے کے باوجود مجھ سے شادی قبول کر۔ ہم شادی کر کے خوش تھے۔ کچھ مہینے بعد اس نے اپنی کزن کو گھر بلایا کہ وہ کام میں مدد کرے۔ کچھ عرصے بعد میں باپ بن گیا۔ پھر کچھ سال بعد گزرے اور ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ پھر ایک دن میری بیوی نے کہا کہ وہ مزید بچے نہیں چاہتی اور مجھ سے آپریشن کروانے کا کہا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا، آپ کو تو ویسے بھی بچے نہیں ہو سکتے، آپ انفرٹائل ہو۔ یہ سن کر میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میں گھر آیا تو دیکھا میری بیوی اور اس کا کزن ایک ساتھ تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا میری دونوں بچے میرے نہیں تھے۔ میرا کوئی گھر، کوئی خاندان نہیں تھا۔ غصہ، دکھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے عالم میں نے چاروں کو گولی مار دی۔ یہ سن کر چتالی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے، اگر کوئی اور تمہاری جگہ ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا۔ راگو کہتا ہے، قتل کے بعد میں پولیس سے بھاگ نکلا، یہاں آیا جہاں ایک بوڑھا گیٹ کیپر راگو رہتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کام شروع کیا، کھیتوں میں مدد کی اور آہستہ آہستہ یہاں کا ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ بوڑھا مر گیا اور میں نے اس کی نوکری اور نام دونوں سنبھالی۔ تب سے میں یہی راگو ہوں۔ 10 سال ایسے ہی گزر گئے۔ چتالی کے دل میں راگو کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتی ہے، یہ شخص مجرم ضرور ہے مگر بہت کچھ ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ چند دن یہاں ٹھہرے گی اور راگو کے کام میں مدد کرے گی۔ پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے لیکن وہ خود جاتی ہے، ریت میں ننگے پاؤں۔ اسی دوران جب چتالی پانی لینے گئی ہوتی ہے، ایک آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سنچو ہے۔ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا وہ راگو سے پوچھتا ہے، کیا تم نے یہاں کسی عورت کو دیکھا ہے؟ راگو خاموشی سے کہتا ہے، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن سنچو کو یقین نہیں آتا۔ وہ گھر کے اندر گھس جاتا ہے اور تلاش شروع کرتا ہے۔ راگو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر سنچو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ وہ راگو کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ پھر وہ غصے سے کہتا ہے، میری بیوی علاج کی زیر اثر ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا نام شیکا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ڈاکٹر ہے اور عجیب عجیب باتیں کرتی ہے۔ سنچو راگو کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اگر شیکا کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ سچ بتاؤ، تم نے اسے دیکھا ہے یا نہیں؟
मेरा नाम डॉक्टर सेंशु है। ये सुनते ही राघु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उलझ जाता है, कौन सच बोल रहा है, किस पर भरोसा करे। राघु जल्दी से अंदर आ जाता है। सेंशु भी पीछे पीछे आ जाता है। अंदर पहुंचकर सेंशु को चिताली के कपड़े दिखाई देते। इसके चेहरे पर वहशत छाई हुई है। वो गुस्से से राघु को मारने लगता है। बोल, वो कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है। राघु खामोश रहता है। सेंशु दोबारा हाथ उठाता है, लेकिन इसी लम्हे राघु इसकी टांग पर वार करता है। सेंशु जमीन पर गिर जाता है। राघु भागकर बाहर निकलता है। रेत पर दौड़ते हुए इस जगह पहुंचता है जहां चिताली पानी लेने गई थी। वो हामते हुए पूछता है, चिताली, यशिका, सच बताओ ये सब क्या है। चिताली चौंक जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहती, वो शख्स मेरा शौहर सेंशु खुद कातिल है। शिका इसकी बीवी थी जिसे इसने खुद मारा। अब वो सबको धोखा देता है, जैसे इसने तुम्हें धोखा दिया। अगर मैं वापस गई तो वो मुझे भी मार देगा। राघु खामोश रहता है, मगर इसके अंदर कुछ टूटता है। शायद पहली बार उसे यकीन होने लगता है कि चिताली झूठ नहीं बोल रही। चिताली कहती है, हम पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन राघु सर झुका कर कहता है, मैं खुद एक कातिल हूँ, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। दोनों वापस घर आते हैं। सेंशु वहाँ पहले से मौजूद होता है। वो जोर से चिताली का बाजू पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। चिताली राघु की तरफ देखती है, बराए करम मेरी मदद करो। मगर राघु खामोश रहता है। सेंशु वापस आता है और राघु को कुछ पैसे पेश करता है। ये तुम्हारा इनाम है, तुमने मेरी बीवी को छुपाया, अब मुझे दे दो। राघु तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम वैसे भी उसे मारने वाले, बेहतर है इसे मुझे दे दो। हम यहाँ खुशी से जी सकते हैं हमेशा। इसी लम्हे चिताली पीछे से सेंशु पर हमला कर देती है। चाकू इसके कंधे में पेवस्त हो जाता है। चिताली चीखती है, तुमने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया राघु। वो चिल्लाता है, तुम सब झूठ बोलते हो। और फिर वो सेंशु को जान से मार देता है। सेंशु के बटुए में राघु को एक पर्ची मिलती है, डॉक्टर सेंशु और इसकी मरीजा शिका। राघु के हाथ कांपने लगते हैं। इसकी आंखों में खौफ और हैरत इकट्ठे नजर आते हैं। अब सब कुछ साफ हो जाता है। चिताली दरअसल शिका ही थी। वो ज़हनी मरीज थी और सेंशु इसका डॉक्टर। यानी हकीकत में चिताली ही पागल कातला थी। राघु धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन इसी लम्हे चिताली या शिका इस पर हमला कर देती है। लड़ाई की गूंज और फिर सब खामोश। अगली सुबह राघु के चेहरे पर जख्मों के निशान होते हैं, लेकिन वो मामूल की तरह अपनी वर्दी पहनता है, सबज झंडा लहराता है। जाने से पहले वही पर्ची पढ़ता है, डॉक्टर सेंशु एंड हिज पेशेंट शिका। अपने तैलीम में रखा है, जहाँ इसका गेट कीपर ID कार्ड भी होता है। इसकी आंखों में एक पुरस्कार खामोशी। ऐसा लगता है कि राघु ने चिताली को भी मार डाला है। अब सच पूरी तरह खुलता है। असल पागल, असल कातिल राघु था। वही लड़की जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने अमीर शख्स से शादी की। राघु ने इन्हें और इनके बच्चों को कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि असल गेटकीपर राघु को भी इसने मारा था और इसकी शिनाख्त चुरा ली। अब नाजरीन के सामने एक ही सवाल रह जाता है, असल पागल कौन था, राघु, शिका, चिताली या सेंशु। फैसला आपके हाथ में।